بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکاء، آج بحمدہ تعالی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 62 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں منکرین آخرت کے سامنے دلائل رکھے ہیں۔ دلائل میں سے ایک دلیل یہ انسان کی خلقت اول، موت کی تخلیق، انسانی رویوں اور صلاحیتوں میں تبدیلی۔ تلاوت کرتے ہیں آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بھلا یہ بتاؤ جو نطفہ یعنی تولیدی قطرہ تم رحم میں ٹپکاتے ہو، تو کیا اس سے انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے اور ہم اس کے بعد پھر زندہ کرنے سے بھی عاجز نہیں ہیں، اس بات سے بھی عاجز نہیں کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک تم نے پہلی پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی، پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ معزز شرکاء، ان آیات بینات کے اندر رب ذوالجلال نے بعض بعد الموت کا انکار کرنے والوں کے سامنے دلائل رکھے ہیں۔ اس موضوع پر تفصیلی بات کرنے سے پہلے پچھلی آیات کا جو ربط، پچھلی آیات کا جو مضمون ہے، اس پر دو جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ رب ذوالجلال نے اس سے پہلے اہل دوزخ اصحاب الشمال اور اصحاب المشأمہ کی بات کرتے ہوئے ان کے لیے مختلف وعیدیں سنائی ہیں، مختلف سزاؤں کا بیان کیا ہے۔ ان کے لیے کھانے کی بات کی کہ ان کو کھانے کے لیے شجرہ زقوم دیا جائے گا، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال نے ان کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دوزخ کی سخت گرم اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، ان کے لیے اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف سایہ ہوگا تو دوزخ سے اٹھنے والے سیاہ دھوئیں کا سایہ ہوگا، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہونے والا ہوگا نہ پرسکون ہوگا۔ یہ ساری سزائیں بیان کر کے ہمیں دوزخ سے ڈرایا ہے۔ اس سے پہلے اصحاب الیمین کی بات کی، اصحاب الیمین اہل جنت کی بات کی، سابقون الاولون کی بات کی، ان کے لیے مختلف نعمتوں کی بات کی۔ مختلف نعمتوں کی بات کرتے ہوئے ان کے لیے جنتی کھانوں کی بات کی، جنتی پھلوں کی بات کی، جنت میں ان کے لیے جو خدمتگار ہوں گے، جو نوجوان خوبصورت بچے، ان کے لیے شراب طہور لے کر ان کے لیے ان کے ارد گرد چکر لگائیں گے، ان کے لیے نیک بیویوں اور حوروں کی بات کی۔ تو یہ جو کمپیریزن ہے، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو جنت کی ترغیبات دلائی گئی ہیں، جنتی نعمتوں کی بات کی گئی ہے، حور و قصور کی بات کی گئی ہے،
اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا جنت اسی چیز کا نام ہے؟ اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اہل دوزخ جو اصحاب المشأمہ ہیں، اصحاب الشمال ہیں، ان کی سزا کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا، اس کے کمپیریزن میں اگر ہم ان باتوں کو سیکھیں سمجھیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ رب ذوالجلال نے جنت کی ان ترغیبات کا ذکر ویسے نہیں کیا۔ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا مقصد موٹیویشن ہے، ترغیب دینا ہے۔ یہ ظاہر ہے جب دوزخ سے ڈرایا گیا ہے، دوزخ کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں جنت کی جو ترغیبات ہیں، جنت کی جو لذتیں ہیں، جنت کا جو پرسکون ماحول ہے، اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ تو رب ذوالجلال نے انسان کی تربیت کے لیے، انسان کے واعظ اور نصیحت کے لیے، حق کی طرف مائل کرنے کے لیے، رب ذوالجلال نے اپنی محبت کی طرف انسان کو بلانے کے لیے اپنی بارگاہ سے ملنے والے اس پرسکون ماحول کی بات بھی کی ہے، جنتی نعمتوں کی بات بھی کی ہے، حوروں کی بات بھی کی ہے، جو جنتی خواتین ہوں گی ان کے لیے نیک صالح جو مالک خامد ہیں ان کی بات بھی کی ہے۔ تو ظاہر ہے مرد و عورت دونوں کے لیے جنتی پرسکون ماحول کی بات کی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی اہمیت تب سمجھ آتی ہے جب دوزخ کی ہولناکیوں کی بات سنی جائے، سمجھی جائے، کی جائے۔ قرآن کریم نے بڑے بیلنس انداز میں، متوازن انداز میں رب ذوالجلال نے بات کی ہے۔ تو آج کی آیات میں رب ذوالجلال نے منکرین آخرت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ منکرین آخرت اور منکرین بعث بعد الموت یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے انہیں اور تمام انسانوں کو، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو جو مالک پیدا کر سکتا ہے کیا وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا تو زیادہ مشکل ہے، زیادہ مشکل سے مراد ہمارے لیے، ہمارے حساب سے، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تو کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی تو دونوں شانیں ہیں، وہ بدیع بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ وہ بدیع کس کو کہتے ہیں؟ بدیع وہ ذات ہوتی ہے جو بغیر مادہ کے، بغیر را میٹیریل کے کسی کو پیدا کرے، اور خالق بھی وہی ہے۔ خالق وہ ہے کہ جو پہلے سے کوئی چیز پہلے سے موجود ہو تو اس سے مزید آگے پیدا کرے۔ تو رب ذوالجلال کی دونوں شانیں ہیں، وہ خالق ہے، وہ بدیع ہے۔ بدیع السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان کو بغیر مادہ کے پیدا کیا۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، کیا تم اس کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم اس کو نہیں دیکھتے کہ جس مالک نے پہلی دفعہ نہ ہونے سے ہونا دے دیا، عدم سے وجود اور عدم سے ہست عطا کر دیا، وہ ذات کیا ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گی؟ تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو انسان کی تخلیق جو انسان کے تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے، اس کی طرف انسان کو متوجہ کر کے بعث بعد الموت کی دعوت دی گئی ہے، اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ وہ قیامت پر ایمان کو دلوں میں اتارا گیا ہے اور انکار کی اس بیماری کو دور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق جو پیدائش کا آغاز ہوا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انسانوں تم اس معاملے میں انسان کی تخلیق پیدائش کے حوالے سے تمہیں تو یہی سبب بنایا گیا ہے نا کہ تم رحم مادر میں منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو۔ اس کے بعد جو اس سے ایک اشرف المخلوق انسان بناتا ہے وہ کون بناتا ہے؟ کیا اس کے اندر تمہارا کردار ہے؟ کیا کسی اور کا کردار ہے؟ کیا تمہارے باطل معبودوں کا کوئی کردار ہے؟ کسی کا کوئی رول کردار نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں پھر ہم اس قطرہ آب سے، اس تولیدی قطرہ سے ہم اس کو مختلف مراحل میں سے گزارتے ہیں۔ اب وہ علقہ ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے نا وہ نطفہ سے علقہ ہوتا ہے، علقہ سے پھر مدغہ بنتا ہے، پھر اس کے اندر رب ذوالجلال اپنی کاراگری سے اس کے اندر انسانی ڈھانچہ بناتا ہے۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ رب ذوالجلال اس کے اندر روح پھونکتا ہے، زندگی کے آثار نمودار ہوتی ہیں، اس کے اندر زندگی آتی ہے۔ پھر اس کے اندر رب ذوالجلال انسان کے دیگر اوصاف پیدا کرتا ہے۔ تو جو مالک یہ ساری شانوں کا مالک ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ رب ذوالجلال پھر فرماتے ہیں کہ ہم جب انسان کو، اے انسانوں ہم تمہیں پیدا کرنے والے ہیں، تمہارا آغاز کرنے والے ہیں، تمہیں زندگی دینے والے ہیں، ہم نے تمہیں زندگی دی، آغاز کیا، پہلی دفعہ پیدا کیا، تو ہم نے ہی تمہارے لیے موت کو بھی مقرر کیا ہے، موت کا بھی اندازہ ہم نے ہی لگایا ہے، ہم نے ہی موت کا بھی نظام رکھا ہے، موت بھی ہمارے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم تمہیں زندگی بھی دے سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، جیسے ہم تمہیں زندگی دے سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، ویسے ہی ہم تمہیں بعد میں جب وقت مقرر آئے
گا تو ہم تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرنے پر قادر ہیں. ہمیں اس سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، کوئی چیز ہمیں اس سے مغلوب نہیں کر سکتی. ہم تمہیں پیدا بھی کر سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ہماری قدرت یہ بھی ہے کہ ہم چاہیں تو تمہیں مٹا کر، تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ تمہاری مثل کسی اور کو پیدا کر دیں، کسی اور کو پیدا کر دیں. قرآن کریم میں ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی ایمان سے پھر جائے تو رب ذوالجلال تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور جو اللہ سے محبت کرتے ہوگے. تو رب ذوالجلال کی قدرت میں یہ بات بھی شامل ہے، وہ قوموں کو ملیا میٹ بھی کر دیتا ہے. پہلی قوموں کی تذکرے ہم نے پڑھے، اور پھر فرمایا کہ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم تمہارے اندر وہ اوصاف پیدا کر دیں، وہ کردار پیدا کر دیں، وہ ویژن، وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں جن کے بارے میں تم ابھی جانتے بھی نہیں ہو. ہم اس پر بھی قادر ہیں. رب ذوالجلال نے انسانوں کے رویوں میں تبدیلیاں نہیں کی، انسانوں کے اندر صلاحیتوں کے اندر تبدیلیاں کی. بہت سارے اوصاف ایسے پیدا کر دیے، بہت سارے ایسے اوصاف اور کردار اور اخلاق مٹا دیے. ظاہر ہے یہ سارا کچھ رب ذوالجلال کے کردار میں ہے. تو اب مالک فرماتا ہے کہ تم نے پہلی مرتبہ انسان کی تخلیق کے اس مرحلے کو جب جان لیا ہے تو پھر تم اس سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تمہیں پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ نصیحت کیا کہ تمہیں اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں دوبارہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. یہ شعور دیا جا رہا ہے، یہ سینس دی جا رہی ہے. اسی سینس اور شعور کے ذریعے انسان کی زندگی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، انسان کی طبیعتوں کی آوارگی کو دور کیا جاتا ہے، ان کو محدود کیا جاتا ہے، اور انسان کی سوچ کو، انسان کی طبیعت کو خالق کائنات، مالک حقیقی کے حکم کے تابع کیا جاتا ہے. تو رب ذوالجلال نے ہمیں یہ شعور اور سینس دے کے ہماری طبیعتوں کو کنٹرول کیا ہے. اب جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان بالآخرت، ایمان بعد الموت ہوگا، تو پھر ہم اپنے اعمال کو بھی احسن طریقے سے بجا لانے کے قابل ہو سکیں گے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے حال بلطف و کرم فرمائے. وما علی الا البلاغ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین.